السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ دوستو، الحمدللہ تیسری قسط کا اعلان تو ہو ہی گیا، جس کا ہم روزانہ سوال کرتے تھے اور پریشان تھے اس بات کو لے کر، اور آپ حضرات کو پتہ بھی چل گیا ہوگا۔ اگر نہیں پتہ چلا ہے تو میں نے راہ تربیت چینل پر صبح فجر کے بعد ویڈیو ڈالی تھی، اس پر جا کر کے آپ دیکھ لیں۔ پورے ہندوستان کی کہاں کی قسط کتنی ہے وہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور اس کی جمع کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ 15 مئی ہے۔ 15 تاریخ تک آپ حضرات جمع کر دیں، اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کے اندر جو قسط بتائی گئی ہے وہ سب آپ کو قربانی کے پیسے چھوڑ کر بتائی گئی ہے، یعنی قربانی کے پیسے آپ کو الگ سے دینے ہوں گے۔ 16,340 روپے تقریباً کچھ ایسے ہیں جو آپ کو قربانی کے الگ سے دینے ہوں گے، اور اس میں آپ کو 2100 ریال تو کیا 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، 1 ریال بھی نہیں ملے گا، اور نہ کوئی آپ کو بیگ کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال اصل میری ویڈیو کا جو موضوع ہے آج کچھ الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ طواف جیسے ہم کرتے ہیں، ایک طواف تو ہے ویسا طواف، بالکل ویسا ایک تو طواف ہوتا ہے عمرہ والا، حج والا، اور ایک ہوتا ہے نارمل طواف جو ہم اپنے کپڑوں میں ہی کرتے ہیں، احرام کے بغیر کرتے ہیں۔ تو احرام میں جب ہم طواف کریں گے، یعنی عمرے کا یا حج کا طواف کریں گے، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں جو احرام باندھا جاتا ہے، جو چادر اوڑھی جاتی ہے، اس میں دائیں کاندھے کو کھول کے رکھا جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں اجتباء۔ اور شروع کے جو طواف کے 3 چکر ہوتے ہیں، اس میں ہمیں دوڑنا ہے، اس میں ہمیں دوڑنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے۔ اور دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری تیز بھاگنا ہے، جھپٹ کے جیسے چلتے ہیں، اور کچھ اکڑ کے سینہ تان کے جیسے دشمن کے مقابلے میں ہم چلتے ہیں۔ اس طرح سے 3 چکروں میں ہمیں کرنا ہے۔ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو آرام سے چلے، جہاں کو بھیڑ سے ملے تھوڑا سا وہاں کو جھپٹ لیں، اور نہ ملے تو رہنے دیں۔ بہرحال اگر آپ کو 3 چکروں میں یہ اپنا کاندھا کھول کے رکھنا ہے، اس کے بعد اسے ڈھک لینا ہے، اور اگر نہ ڈھکا تو اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے اگر نہیں دوڑے آپ 3 چکروں میں، دوسرے چکر میں جا کے یاد آیا تو دوسرے سے دوڑ لیں، دوسرے میں بھی بھول گئے تو تیسرے سے دوڑ لیں، اور تینوں میں بھول گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جب ہم جہاز میں سفر کریں گے تو رستے میں پتہ نہیں کتنے ملک آئیں گے، اور نماز کا وقت بھی آئے گا، تو ہم کس ملک کے وقت کے حساب سے نماز پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، ایسا اگر نماز کا وقت کوئی سی کا بھی ہو رہا ہے تو اول وقت میں آپ نماز پڑھ کے ایروپلین کے اندر بیٹھیں گے۔ لیکن اگر بیچ میں پھر بھی نماز آتی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے، ایک اندازہ لگانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دوسرے ملکوں کی جنتری نہیں ہے۔ ملک کا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک کون سا ہے۔ جو لیڈیز وہاں کھڑی رہتی ہے، خدمت کرنے والی ہوتی ہے ایروپلین کے اندر، ایئر ہوسٹس جسے بولتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دے گی یہ کون سا ملک ہے۔ لیکن وہاں کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہاں نماز کس وقت ہو رہی ہے، یہاں سورج کتنے بجے نکل رہا ہے، یہاں کتنے بجے چھپ رہا ہے۔ تو بہرحال ایسا کریں اس میں کہ آپ اپنے اندازے کے مطابق غور و فکر کریں، سوچیں کہ اس وقت یہ ٹائم ہو رہا ہے تو کون سی نماز کا وقت ہو رہا ہے، یا سورج کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ اور اسی طرح سے سورج چھپنے کے قریب ہے، سورج ابھی نظر آ رہا ہے تو عصر کی پڑھ لیں، سورج ڈوب گیا، دکھنا بند ہو گیا تو مغرب کی پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا کر کے آپ اپنی نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ پیریڈ میں یعنی کہ حیض کی حالت میں عورتیں جو مسجدوں میں جا رہی ہیں حج کی ٹریننگ لینے کے لیے، تو کیا وہ حیض کی حالت میں جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مسجد کی اندر جو حدود مانی جاتی ہے وہ وضو خانے سے آگے مانی جاتی ہے، جہاں چپل نکال کر اندر گھسا جاتا ہے تو وہاں اندر نہیں گھسنا ہے۔ اگر وہ چپلوں کی جگہ یا کوئی الگ جگہ جہاں نماز نہیں ہوتی، الگ سے کہیں جگہ ہو، وہاں بیٹھ جائے
تو کام چل جائے گا، لیکن اندر مسجد کے داخل نہ ہو جہاں پر نماز ہوتی ہے، صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ یا پھر ایسا کر لے کہ کوئی بہن آپ کی یا کوئی بھائی وہاں جا رہا ہو، کوئی بھی یا شوہر جا رہا ہو ٹریننگ پر، تو آپ انہیں کہیں کہ وہاں جا کر فون ملا دے اور آپ جو ہے فون میں سنتی رہے کہ کیا کیا سمجھا رہے ہیں۔ اس طرح سے بھی آپ کام کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ طواف زیارت سادے کپڑوں میں احرام میں کیا جاتا ہے یا احرام میں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے جو ہے ابھی کنکر نہیں ماری، آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے، تو آپ ابھی احرام میں ہی ہیں اور اسی حالت میں آپ طواف زیارت کرنے جائیں گے تو احرام کی حالت میں ہی کریں گے۔ اگر آپ کی کنکر بھی لگ گئی، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا اور آپ نے جو ہے احرام کو اتار دیا، آپ اپنے اصلی کپڑوں میں ہیں اور اب آپ طواف زیارت میں جا رہے ہیں، تو اپنے کپڑوں میں ہی طواف زیارت کر سکتے ہیں اور انہی میں صفا مروہ بھی دوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ حبیب اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت طواف زیارت مینا سے رات میں جا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، رات میں بھی جا کر کے کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے جس وقت آپ کو ملے 3 دن تک، آپ جو ہے اس وقت جا کر کے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نجید شیخ بھائی نے پوچھا ہے کہ عزیزیہ سے حرم شریف کتنی دور ہے اور کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیے، عزیزیہ سے حرم شریف جو ہے کافی دور ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بھی جو ہے لگ جاتا ہے بس کے اندر۔ اور دیکھیے، بلڈنگ کسی کی زیادہ دور ہے، کسی کی قریب ہے، کیونکہ عزیزیہ چھوٹا سا محلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان والوں کی اور انڈیا والوں کی خاص طور سے جو ہے بلڈنگیں رہتی ہے۔ تو یہاں سے پیدل تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، لیکن بس میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے حرم تک پہنچنے میں۔ اسی طریقے سے سلمان منصوری بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب نفل طواف اور نفل عمرے میں کیا انتر ہے؟ دیکھیے، طواف تو آپ حرم میں جائیں گے اور طواف کی نیت کریں گے، 7 چکر آپ نے کاٹے، 2 رکعت نفل پڑھی، تو یہ جو ہے آپ کا طواف ہو گیا۔ لیکن عمرے کے لیے آپ کو پہلے مسجد عائشہ جانا پڑے گا بس میں بیٹھ کر، پھر وہاں سے احرام باندھ کر آنا پڑے گا، پھر آپ طواف کریں گے، پھر جو ہے آپ کو صفا مروہ بھی دوڑنا پڑے گا اور حلق بھی کرانا پڑے گا، یعنی بال بھی کٹانے پڑیں گے، تو جب جا کر کے آپ کا عمرہ ہوگا۔ یہ فرق ہے عمرے میں اور طواف میں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پرویز ملک بھائی کے ٹیکہ کب اور کہاں لگے گا؟ کیا ہم دہلی حج کمیٹی سے جا کر ٹیکہ لگوا سکتے ہیں؟ ہم یو پی کے ڈسٹرکٹ ہاپوڑ سے ہیں۔ جی ہاں، 11 تاریخ سے بتایا گیا ہے کہ دہلی میں حج کا ٹیکہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات اگر وہاں جا کر بھی لگوا لے تو کوئی بات نہیں، بس جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ گرین کارڈ جو ہے وہ آپ کو حاصل ضرور کر لینا ہے۔ آپ ٹیکہ کہیں بھی لگوائیں، ویسے آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی لگے گا، سبھی جگہ لگے گا۔ آپ کے ہاں جہاں بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے وہی آپ کو ساری انفارمیشن دیتے رہیں گے، وہی آپ کو بتاتے رہیں، نہ بتائے تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ اور آپ ٹریننگ کہیں بھی نہیں لے رہے ہیں تو آپ حج کمیٹی کے فون نمبر پر فون کریے اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹیکہ جو ہے ہمارے اسٹیٹ کا یا ہمارے ضلع کا کہاں لگے گا۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حرم شریف سے سب سے نزدیک میقات کون سی ہے؟ سب سے نزدیک میقات مسجد عائشہ ہے، اس سے نزدیک میقات اور کوئی سی نہیں ہے، اور سب دور دور ہیں۔ اسی طریقے سے شبینہ خاتون بہن نے سوال کیا ہے کہ بھائی جان ایئرپورٹ سے امیگریشن میں کیا سوال پوچھتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، حاجیوں سے کوئی سوال، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ان کی الٹی ہیلپ جو ہے کی جاتی ہے۔ جیسے عام آدمی کام کے لیے جاتا ہے تو اسے تو پریشان کرتے ہیں، بہت سوال جواب کرتے ہیں، لیکن حاجیوں کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ان سے کوئی سوال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شکیل مصطفیٰ بھائی نے پوچھا ہے کہ میں حیدرآباد سے ہوں، اگر حج کمیٹی کے ذریعے قربانی کر رہے ہیں تو وہ لوگ جلدی قربانی کر دیتے ہیں، کیا آپ ہمیشہ ایسا کیوں بولتے ہو کہ دم دینا پڑے گا؟ جیسا کہ وہ لوگ جلدی کریں گے اور ہم کنکری مارنے تک بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ 10 بجے تک ہم جو ہے جمرات سے فارغ ہو جائیں، تو جو ٹائم حج کمیٹی والوں نے دیا ہے وہ 11 یا 12 بجے کا ہو، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے 10-11 بجے کا نہیں ہوتا، اس کو وہ باقاعدہ آپ کو بتا دیں گے، وقت آپ کو بتائیں گے،
اور وہ ہر سال ہم نے جو تجربہ کیا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے، ٹریننگ میں بھی سمجھایا گیا ہے کہ 9 بجے اس کا وقت ہوتا ہے، تو وہ 9 بجے ہی ہوتا ہے اور آپ کو بھی بتا دیا جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور جب آپ وقت پر کنکر نہیں مارو گے، قربانی پہلے ہو جائے گی تو دم تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ دم کوئی میرے گھر میں تو جا نہیں رہا کہ میں اپنے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، بھائی یہ تو مسئلہ ہے، اور مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے، جو حدیث میں آیا ہے، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے واصف بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا مینا مزدلفہ اور جمرات کے ارکان ادا کرتے وقت ہر وقت وضو کا رہنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، ہر وقت جو ہے وضو کا رہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے کنکر مار رہے ہیں تو کنکر مارنے میں آپ کی وضو ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو وضو کا ہونا ہو تو یہاں بھی ضروری ہے، وہاں بھی ضروری ہے۔ خاص اگر کوئی عمل کریں گے تو اس وقت وضو کرنا ضروری ہے، 24 گھنٹے وضو رہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میور بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا احرام کے کپڑوں کو کفن کے طور پر کام میں لے سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی لباس بنا کر پہن سکتے ہیں؟ دیکھیے، زیادہ تر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے لاتے ہیں اور لا کر کے انہیں اکثر کفن کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے کفن میں کام آئیں گے۔ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ اگر ان کا کپڑا سلوا کر پہننا چاہیں تو پہن بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں۔ اسی طریقے سے طواف کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے، اگر آپ کی وضو 4 چکر سے پہلے ٹوٹ گئی ہے تو آپ جو ہے طواف کو نئے سرے سے شروع کریں گے، اور 4 چکر کے بعد ٹوٹی ہے تو آپ جو ہے وضو کر کے جہاں وضو ٹوٹی تھی وہیں سے آگے جو ہے طواف شروع کر دیں گے، اور باقی چکر جو آپ کے بچے تھے وہ پورے کر لیں گے۔ اسی طریقے سے محمد داصف بھائی نے پوچھا ہے کہ میری بیوی کو جو ہے ایک ہی ڈوز لگی ہے، کووڈ ویکسین کی ایک ہی ڈوز لگی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دونوں ڈوز جو ہے کمپلسری ہے۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اسے ویزا نہیں دیا جائے گا جس کے 2 ڈوز نہیں لگی ہوئی ہوگی، تو آپ جو ہے کہیں سے لگوا لیں، جہاں بھی لگ رہی ہو پتہ کر لیں، سرکاری ہاسپٹل میں پہنچ جائے، وہ آپ کو بتا دیں گے، لے دے کر کے آپ کام کر لیں، لیکن اسے ضرور لگوا لیں۔ بہرحال اگر کوئی انتظام نہ ہوا تو پھر ابھی آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا کام ایسے ہی کر دے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے تحویز بھائی نے پوچھا ہے کہ ایئرپورٹ پر ریال ملیں گے یا نہیں؟ بھائی ایئرپورٹ پر جو ہے ریال آپ چینج تو کر سکتے ہیں، لیکن حج کمیٹی کی طرف سے آپ کو ایک بھی ریال نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے آصف علی بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی جس نے جو ہے ٹرین کو نو کر دیا ہے، بس سلیکٹ کی ہے، اور نہ ہی جو ہے ٹرین سلیکٹ کی ہے، بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ نہ بس جو ہے ہم نے بس کو سلیکٹ کیا نہ ٹرین کو سلیکٹ کیا۔ دیکھیے، اگر آپ نے ٹرین کا آپشن جہاں ہے آپ نے اسے یس کر دیا تو ٹرین ملے گی، آپ نے اس پہ اوپر جو ہے نو کر دیا تو نو کرنے پر آپ کو بس ملے گی۔ اور یہ آپ اگر چیک بھی کرنا چاہیں کہ میں نے یس کر رکھا ہے، نو کر رکھا ہے، تو آپ جو ہے حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر جا کر اور اپنی آئی ڈی کو لاگ ان کر کے آپ کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اعزاز احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ تیسری قسط کب تک جمع ہوگی؟ بھائی 15 تاریخ تک جمع ہوگی۔ ٹیکہ کب تک لگے گا؟ بھائی ٹیکہ جو ہے 11 تاریخ سے بتایا جا رہا ہے لگے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے میٹرو لیا ہے، بس اچھا رہے گا یا میٹرو؟ بھائی جب آپ نے میٹرو لے لیا تو میٹرو ہی اچھا ہے۔ اور 2100 ریال حج کمیٹی دے گی یا نہیں؟ حج کمیٹی آپ کو 2100 کا 1 ریال بھی نہیں دے گی، حج کمیٹی سے آپ کوئی بھی امید نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے ڈاکٹر حیات بھائی نے کہ جناب ابھی کافی لوگوں کا سوال ہے کہ ہم نے میٹرو سلیکٹ کی یا نہیں، اس کو کیسے دیکھیں؟ بھائی آپ جو ہے اپنی آئی ڈی ڈال کر یا جس نے بھی آپ کا فارم بھرا اس کے پاس جائیے تو وہ آپ کو اپنے لاگ ان آئی ڈی پاسورڈ آپ کو بتائے گا، اسے جب آپ کھولیں گے تو فارم کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ سمیدین ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی جی یہ بتائیں کہ وہاں جو ہے ٹرالی بیگ ہی لے جانا ضروری ہے یا گھر کا بیگ بھی لے جا سکتے ہیں کپڑے کے سلے ہوئے؟ دیکھیے، ٹرالی بیگ لے جانا ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے بنا ٹرالی والا بھی لے جا سکتے ہیں، جیسا آپ کو اچھے لگے۔ بہرحال تھیلا نہیں کہ ہم تھیلا ہاتھ میں پکڑ کے چل دیں، بیگ ہی لے جانا ہے، گھر کا سلا ہوا ہو یا باہر کا سلا ہوا ہو، جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کلی وغیرہ اٹھا کر کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ گرتے ہی وہ پھٹ جائے اور سارا سامان وہاں بکھر جائے۔
تو آپ جو ہے ٹرالی کا لے جانا ضروری، بغیر ٹرالی والا لے لیں، لیکن لے لیں یا خود جو ہے اچھے مضبوط سے کپڑے کا سی لیں۔ اسی طریقے سے شاداب بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھ لی عصر کی نماز کے بارے میں، بھائی میں نے کل جو ہے جواب دے دیا تھا۔ تو دوستو آپ حضرات کے جو بھی سوال تھے میں نے جواب دے دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں واٹس ایپ فیس بک پر، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔